امریکہ کا غلط طرز عمل مذاکرات کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ ماسکو میں میڈیا سے گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی فریق کے اضافی تقاضوں اور موقف میں بار بار تبدیلی نے حتمی معاہدے تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالی۔ ایران عوامی حقوق اور قومی مفادات پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ کہتے ہیں کہ روسی قیادت کے ساتھ ملاقات جنگ کی صورتحال اور تازہ پیش رفت پر بات چیت کا اہم موقع ہوگی۔ پاکستان مذاکرات میں اہم ثالثی کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران نے اہم پیغام امریکہ تک پہنچا دیا۔ جوہری معاملات اور آبنۂ ہرمز پر ریڈ لائنز واضح کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے پر معاہدہ کرنے کی پیشکش کر دی۔ ایران کی جوہری مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کرنے کی بھی تجویز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج نئی ایرانی تجاویز سے متعلق اعلیٰ امریکی حکام سے ملاقات کریں گے۔ آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ ایران جنگ بہت جلد ختم ہو سکتی ہے، امریکہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا، امریکی صدر کا دعویٰ۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کر سکتا ہے، ہمارے پاس محفوظ اور مؤثر رابطہ لائنز موجود ہیں۔ ایران جانتا ہے معاہدے میں کیا ہونا چاہیے، بنیادی شرط یہی ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے فرانسیسی، مصری اور سعودی وزراء خارجہ سے رابطے، علاقائی پیش رفت، تناؤ میں کمی لانے اور خطے میں استحکام بحال کرنے کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے ایران کی جنگ ختم کرنے اور علاقائی تناؤ کم کرنے کی تازہ ترین سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ عباس عراقچی کا قطری وزیراعظم سے بھی رابطہ، خطے میں امن کے حصول، سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا مسقط کے بعد اسلام آباد کا مختصر دورہ۔ وزیراعظم، نائب وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقاتیں، امن کے لیے ایرانی شرائط پاکستان کو پیش کی۔ آبنائے ہرمز کے نئے ضابطے، ناکہ بندی کے خاتمے، معاوضے اور عدم جارحیت پر بات چیت کی۔ ایرانی پیغامات باضابطہ مذاکرات نہیں، موقف واضح کرنے کی کوشش قرار۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیر مقدم کہتے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات کا جائزہ اور خطے کی بدلتی صورتحال پر مشاورت تھا۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود میں 1% اضافہ، شرح سود بڑھ کر 11.5% ہو گئی۔ پالیسی ریٹ میں 120 پوائنٹس کا اضافہ۔ 27 اپریل کے اجلاس میں اہم معاشی فیصلے کیے گئے۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا گیا۔ مالیاتی استحکام کے لیے سخت پالیسی اپنا لی گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں $2.22 فی بیرل اضافہ، قیمت $107.55 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل بھی $2.02 اضافے سے $96.42 فی بیرل ہو گیا۔ ٹرمپ پر حملہ کیسے ہو گیا؟ دنیا حیران۔ عالمی میڈیا نے سیکیورٹی پر سنگین سوالات اٹھا دیے۔ بی بی سی نے سوال کیا کہ ایک مسلح شخص سخت نگرانی کے باوجود صدر کے اتنا قریب کیسے پہنچ گیا؟ روسی میڈیا نے اسے ممکنہ قاتلانہ توجہ حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ جرمن میڈیا نے بھی حفاظتی حصار ٹوٹنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ میں اس بات کی مزید اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی پیڈوفائل، ریپسٹ اور غدار اپنے جرائم سے میرے ہاتھ رنگے۔ واشنگٹن تقریب کے حملہ آور کال ایلن کے وائٹ ہاؤس کی تقریب پر حملے کے مقاصد سامنے آ گئے۔ امریکی صدر نے کال ایلن کے الزامات کو مسترد کر دیا، خود پر لگائے گئے الزامات کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے الٹا میڈیا پر ہی برس پڑے۔ ایک انٹرویو کے دوران جب ٹرمپ سے حملہ آور کے الزام پر جواب طلب کیا گیا تو ٹرمپ نے ہرزہ سرائی کی کہ میڈیا کو ایک ذہنی مریض کے مینیفیسٹو کے اقتباسات پڑھنے پر شرم آنی چاہیے۔ دعویٰ کیا کہ وہ ایسے تمام الزامات سے مکمل طور پر بری ہو چکے ہیں اور ان کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ انگور اڈہ میں افغان طالبان کی اشتعال انگیزی، پاک فوج کی بروقت کارروائی، فتنہ خوارج کی دراندازی کی تمام کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں متعدد افغان فوجیں تباہ، فتنہ خوارج کی تشکیل کی دراندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہوئے۔ اہل علاقہ کی افغان طالبان کی فائرنگ کی مذمت، پاک فوج سے جوابی کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ کا پاک فوج کو خراج تحسین۔
मोहसिन नकवी ने ख्वारिज की दरारंदाजी नाकाम बनाने पर पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। महंगाई से परेशान आवाम को बिजली का जोरदार झटका देने की तैयारी। एक माह के लिए बिजली 26 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी कल CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। सेनेट की इक्तिसादी उमूर कमेटी के इजलास में बिजली की लोड शेडिंग पर बहस। सेनेटर कामिल अली आगा पावर डिवीजन हुकाम पर बरहम, बोले लाहौर में 24 घंटों में से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। कामिल अली आगा अपने लॉजेस का बिल भी कमेटी में ले आए। बोले मेरा पार्लियामेंट लॉजेस का 11,800 रुपए का बिल आया। बिल में इस्तेमाल हुए यूनिट्स की कीमत है 3300 रुपए। बाकी सारे टैक्सेस शामिल किए गए हैं। आप सारिफीन को कंज्यूमर ना कहा करें, बकरे कहा करें। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबरू ने कहा कहीं सुपर टैक्स तो कहीं जगह टैक्स लगाया जाता है, बस सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी टैक्स लगाना रह गया। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। अर्ली वार्निंग सेंटर के मुताबिक आइंदा चंद रोज शहर का मौसम निस्बतन गर्म रहने की तवक्को है। लाड़काना में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, रहीम यार खान में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया। PSL 11 के फाइनल के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त शुरू। फाइनल के फिजिकल टिकट्स कल सुबह से मुकर्रर करदा कुरियर सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। टिकट की कम अज कम कीमत 1500 रुपये मुकर्रर। फाइनल के लिए सबसे महंगी टिकट 12,000 रुपये में दस्तयाब। PSL 11 का फाइनल 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 बड़े मुआहदे तय। मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत। कराची के लिए समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़रूरी टेक्नोलॉजी में जिद्दत और चाय की सनत के फ़रोग पर ताउन, मुआशी और तिजारती रवाबित को वुसअत देने, सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा करने और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ़्त। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन के डॉक्टर को सितारा पाकिस्तान का एजाज़ भी अता किया। इसराइल की जानिब से बड़े हमले की तैयारी। लेबनान के जनूबी इलाकों में शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया गया। इसराइली फौज की बफर जोन से बाहर मुतअद्दिद कस्बों के रिहायशियों को इलाका खाली करने की हिदायत कर दी। बड़ी तादाद में लेबनानी शहरी शुमाल की जानिब नकल मकानी पर मजबूर। जंग बंदी के बावजूद इसराइली कार्रवाइयाँ जारी। सेहूनी हमलों में गुज़िश्ता एक रोज के दौरान कम अज कम 14 अफराद शहीद। इजराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात को कतई तौर पर मुस्तरद करते हैं। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम ने कहा है कि इजराइल के साथ बातचीत गुनाह है, ये लेबनान को गैर मुस्तहकम कर देगी। हिज़्बुल्लाह की मज़ाहमत जारी है और तंजीम मजबूत है, इसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। अपने हथियार नहीं डालेंगे। लेबनान और उसके अवाम के दिफा के लिए मज़ाहमत जारी रखेंगे। ईरान की जीत, अमेरिका की हार। अमेरिका के तबाहल तैयारे इबरत का निशान बन गए। ईरान ने जंग के दौरान तबाह होने वाले अमेरिकी तैयारों का मलबा ट्रक्स पर लाद कर नुमाइश के लिए पेश कर दिया। तबाहशुदा अमेरिकी जहाजों पर ईरानी परचम लहरा दिए गए। ट्रॉलर्स पर लगे बैनर्स पर सुप्रीम लीडर्स की तस्वीर आवेजा। वफाकी आईनी अदालत का हुकूमत को बड़ा रिलीफ। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम शुदा दिफात बहाल कर दी। शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का इख्तियार बहाल। हुकूमत का शहरियों के पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार भी बहाल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, क्या ये डंकी लगाकर जाने वालों का केस है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा फरहान अली नामी शहरी गैर कानूनी तौर पर ईरान गया, जहां से डिपोर्ट हुआ था। गैर कानूनी इक़दामात पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल किया गया। अदालत ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान की
قیادت قابل احترام۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف دونوں باصلاحیت اور قابل احترام شخصیات ہیں۔ دعویٰ کیا کہ دنیا بھر میں 8 ممکنہ جنگیں رکوائیں ہیں، جن میں بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی بھی شامل تھی۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 11 طیارے تباہ ہوئے۔ بروقت سفارتی مداخلت کے باعث بڑے پیمانے پر جانی نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کے خلاف پیپرا قواعد کی خلاف ورزی کی شکایت۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نوٹس، متعلقہ حکام کو ٹینڈرز میں پیپرا قوانین کی خلاف ورزی کی شکایت کی تحقیقات کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اگر شکایت کی تصدیق ہو تو ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم کا پاکستان میں قیمتی پتھروں کی کان کنی اور پروسیسنگ کے عالمی معیار سے ہم آہنگی اور برآمدات میں اضافے کا عزم۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں 3 سینٹر آف ایکسلنس کے قیام پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی پتھروں سمیت قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں مقامی وسائل سے برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشن میرٹ اور ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم ایف سی کے کیمپس کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خود آپریشن کی نگرانی کی۔ کہا کہ اسلام آباد میں بلا تفریق تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ ایف سی کیمپ آفس کے لیے متبادل قانونی جگہ فراہم کی جائے گی۔ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ گولڈ مائننگ کے تنازع پر گولیاں چل گئیں۔ نوشہرہ کے تھانہ نظام پور کی حدود مندوری میں 2 گروپوں میں خونی تصادم۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 افراد جاں بحق، متعدد افراد زخمی۔ ذرائع کے مطابق دونوں گروپوں میں مبینہ طور پر گولڈ مائننگ کے تنازع پر جھگڑا ہوا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ لاشوں اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اور قاضی میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم بے قابو۔ منظور کالونی میں مکان کے باہر کھڑے 3 افراد کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کری۔ ڈاکو نے شہریوں سے موبائل فونز چھین لیے، بآسانی فرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ مختصر مدت میں راشن کارڈ، ہمت کارڈ اور مینارٹی کارڈ سے 16 لاکھ سے زائد لوگ مستفید۔ رواں مالی سال 2 لاکھ افراد کو ہمت کارڈ کے ذریعے مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ مریم کو بتائیں، پروگرام کے ذریعے مزید 50,000 افراد کو راشن کارڈ دینے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں مختلف منصوبے شروع کر دیے۔ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام وزیر اعلیٰ کا اہم قدم ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ پنجاب کی زمین کے مالک یہاں کے عوام ہیں۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم بے زمین کاشتکاروں کے لیے ہے۔ کاشتکاروں کو زمین 10 سال کی لیز پر دی جائے گی۔ اور پاکستان سپر لیگ کے گروپ مرحلے کا سنسنی خیز اختتام۔ پلے آف مرحلے کے لیے 4 ٹیموں کا ہو گیا انتخاب۔ پی ایس ایل کوالیفائر میں کل پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ فاتح ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی۔ پہلے ایلیمینیٹر میں ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز بدھ کو آمنے سامنے ہوں گی۔ ہارنے والی ٹیم گھر جائے گی، جبکہ فائنل میں جانے کے لیے ایلیمینٹر کی فاتح ٹیم کوالیفائر کی شکست خوردہ ٹیم کے مد مقابل آئے گی۔ فرنچائز مالکان کی درخواست پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ایس ایل فائنل میں تماشائیوں کو آنے کی اجازت دے دی۔